بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہفتے کی اس نشست میں اس مجلس میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور قیمتی ہدایات اور زندگی کو بہترین راستے پر لانے کی بہترین نصیحتیں بیان ہوتی ہیں۔ حضرت کا یہ ملفوظ ہے، ایک صاحب نے حضرت کو لکھا کہ معمولات وقت پر ادا نہیں ہوتے تو سخت پریشانی اور ندامت اور افسوس ہوتا ہے۔ کسی نے حضرت سے یہ کہا کہ جو میرے صبح شام کے معمولات ہیں، تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، صلاۃ الحاجت پڑھنا، یاسین شریف پڑھنا، معمولات ہر انسان کی زندگی میں ہونے چاہیے، اس کی بہت برکت ہوتی ہے۔ معمولات ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ضرور ہونے چاہیے، بلکہ جس قدر زیادہ اعمال اور معمولات کا اہتمام ہوتا ہے اس قدر زندگی میں، کام میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ جیسے صبح کی مسنون دعائیں ہیں، شام کی مسنون دعائیں ہیں، صبح کی یاسین ہے، صبح کی اشراق اور چاش کی نماز ہے، اسی طرح شام کی دعائیں، سورۃ الواقعہ، سورہ ملک، روزانہ کی تلاوت، یہ سارے معمولات ہیں۔ روزانہ کی درود شریف 300 مرتبہ، 300 مرتبہ استغفار، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ، یہ سارے معمولات ہیں۔ ان کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنا، پھر اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور صبح کے جو اکثر معمولات ہیں، جن میں سے خاص طور پر صبح کی سورہ فجر کی نماز جماعت سے ہو جائے، صبح کی سورہ یاسین شریف اور صبح کی اشراق کی نماز، یہ تین کام اگر اہتمام سے مسجد میں ہو جائیں تو ایسا آدمی دن بھر کبھی روزی کے معاملے میں پریشان نہیں رہتا، نہیں ہوتا پریشان۔ بلکہ ایک صاحب کی زبان سے میں نے خود سنا، وہ کہنے لگے کہ جب سے میں نے فجر کی نماز کی پابندی شروع کری جماعت سے، اور صبح کی سورہ یاسین شریف، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر میں اشراق پڑھ کے مسجد سے گھر جاتا ہوں، تو کہا کہ پہلے میں نے بہت در در کی ٹھوکریں کھائیں، کام کاروبار سب ٹھپ تھا۔ جب سے میں نے یہ معمول پکڑا ہے صبح کا، بہت اللہ نے دے دیا۔ کہہ رہے پہلے میں مصروفیت کو ترستا تھا، دن بھر گھر پہ رہنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، میں ادھر ادھر جا کر وقت گزارا کرتا تھا۔ اب الحمدللہ بہت مصروفیت ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ صبح کے معمولات کی برکت سے۔ اور حدیث شریف میں صبح کی ایک تسبیح آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا روزی کی تنگی کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح ایک تسبیح پڑھ لیا کرو 100 دفعہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ 100 دفعہ جو پڑھ لے صبح، تو روزی کے معاملے میں کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی صحابی نے پوچھا تھا، آپ نے یہ عمل دے دیا، ان کی روزی میں برکت ہو گئی۔ تو جو میں جن صاحب کا عرض کر رہا ہوں کہ وہ پریشان تھے اور صبح کی معمولات کی برکت سے ان کے سب چیزیں چل پڑیں، تو انہوں نے کہا میں نے اس تسبیح کا بھی معمول بنایا ہوا ہے صبح، کہ فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہوں 100 دفعہ، یاسین شریف پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں۔ اور حدیث شریف سے معلوم چلتا ہے کہ فجر کی نماز، صبح کی سورہ یاسین شریف، اشراق کی نماز، ان کا خاص دخل ہے، خاص اثر ہے روزی کے معاملے میں۔
احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ سورہ یاسین اور فجر کی نماز پڑھنے والا، اس کی صبح اچھی تو اس کا سارا دن اچھا، اس کی صبح اچھی تو اس کا سارا دن اچھا۔ اور یہی دونوں عمل کے بارے میں آیا ہے کہ روزی روزگار میں برکت ہوتی ہے یاسین شریف پڑھنے والے کے لیے، فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے۔ ہماری زندگی میں کیونکہ معمولات نہیں ہیں، نہ ہی ہمیں معمولات کا معلوم ہے کہ یہ کتنے قیمتی ذخیرے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز، صبح خراب تو سارا دن خراب، صبح اچھی تو سارا دن اچھا۔ اور صبح اچھی نہ ناشتے سے ہوتی ہے، نہ واکنگ سے ہوتی ہے، بلکہ صبح اچھی ہوتی ہے فجر کی نماز سے، سورہ یاسین شریف سے، اشراق کی نماز سے۔ ناشتہ بھی اچھا ہو اور صبح واک بھی کریں، لیکن نماز فجر کا اہتمام کر کے دیکھیں۔ 40 دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں مسجد میں، اس کے بعد یاسین شریف پڑھ لیں، اس کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھ کر اپنا وقت گزار دیں۔ 40 دن بعد عجیب قسم کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہے۔ تو یہ کہتے ہیں صبح کے معمولات۔ بہت سارے لوگ بیچارے پریشان رہتے ہیں، جب زندگی کی حالات سنتے ہیں تو اکثر لوگ بیچارے سب کچھ کرتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء سب پڑھتے ہیں، اور محنت بھی بیچارے روزی کے لیے بہت کرتے ہیں، لیکن پریشان رہتے ہیں۔ تو ایک چیز کی کمی ہوتی ہے کہ فجر کے معمولات کی کمی ہو رہی ہے، صبح اچھی نہیں ہو رہی۔ صبح اچھی نہیں ہے تو سارا دن اچھا نہیں ہے۔ صبح جب ہماری سوتے میں گزر جاتی ہے تو سارا دن خراب ہے۔ اور جب اللہ نے چاہا ایک دفعہ صبح کے معمولات کے مزے لگ گئے نا، کہ میں نے صبح 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 300 مرتبہ استغفار کرنا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، فجر کی نماز، اشراق کی نماز اور یہ تسبیحات ساری کر کے پھر جانا ہے، پھر جس دن یہ معمولات نہیں ہوں گے نا، اس دن افسوس ہوگا، اس دن افسوس ہوگا یار آج مجھے کچھ کمی دکھ رہی ہے۔ یہی ایک صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت، معمولات جب وقت پر نہیں ہوتے تو پریشانی اور افسوس ہوتا ہے کہ آج معمولات رہ گئے، آج صبح کی یاسین رہ گئی، آج فجر کی نماز رہ گئی، آج اشراق کی نماز نہیں پڑھی، آج مغرب کی نماز نہیں پڑھی، آج شام کی معمولات رہ گئے، آج رات کی سورہ واقعہ رہ گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ پریشانی اور ندامت اور افسوس بھی نفع میں معمولات سے کم نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کو معمولات کے چھوٹنے پر افسوس ہو رہا ہے، حضرت فرما رہے ہیں یہ بھی فائدہ مند ہے کہ افسوس تو ہو رہا ہے۔ اگر افسوس بھی نہ ہو تو پھر معمولات تو چھوٹتے چلے جائیں گے۔ معمولات پابندی سے کرتا تھا، ایک دن نہیں کیے افسوس ہو رہا ہے، کیا یہ افسوس بھی نفع سے کم نہیں، اس میں بھی نفع ہے، نفع مل گیا، یہ عادت بن گئی ہے، عادت ہو گئی ہے۔ تو معمولات کا اہتمام ہونا چاہیے، اور زندگی میں علماء کے مشورے سے، علماء اور بزرگان دین کے مشورے سے کچھ معمولات اپنی زندگی میں طے کر لینے چاہیے۔ ان معمولات میں سب سے زیادہ اہم 3 عمل: تلاوت قرآن، درود شریف، استغفار۔ باقی نمازیں فرض ہیں، وہ ساری اپنی جگہوں پر لازم ہیں، لیکن معمولات میں 3 چیزیں لازمی ہیں، بہت ضروری ہیں: تلاوت قرآن، درود شریف، استغفار۔ بڑی بڑی مصیبتیں، پریشانیاں ٹل جائیں گی ان 3 عمل۔ تلاوت قرآن، روزانہ کچھ وقت مقرر کریں اور قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر کرنی چاہیے، قرآن کریم کھول کر باوضو بیٹھ کر اچھے طریقے سے بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ اس میں تاثیر ہے، کیونکہ قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے، قرآن کو زبان سے پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو سارے فائدے حاصل کرنے چاہیے۔ دیکھنے میں بھی نور مل رہا ہے، ہاتھ لگانے میں بھی نور مل رہا ہے، پڑھنے میں بھی نور مل رہا ہے، اللہ کا کلام ہے، تو سارے فائدے حاصل کرنے چاہیے۔ اس نے ایک تو اپنے معمولات میں ہم اہتمام کریں، نچوڑ بتا رہا ہوں، نچوڑ کوئی پوچھے کہ بھائی کون سے معمولات بناؤں، تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے 1 پاؤ تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کا ہم پر حق ہے، اگر ہم قرآن کریم 40 دن میں ختم نہیں کرتے تو یہ قرآن کریم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اور قرآن کریم کی آیتوں سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کے دربار میں یہ شکایت کرے گا
کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، یہ مجھے پڑھتا نہیں تھا، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، یہ بھی حدیث سے معلوم چلتا ہے۔ نہ پڑھنے والے کے لیے دعویٰ کرے گا کہ مجھے نہیں پڑھتا تھا اس کے خلاف، اور پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ تو یہ تو ہم پر حق ہے کہ 40 دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے، نہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ ہر 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں، 30 دن میں قرآن ختم ہو۔ لیکن کیونکہ ہم لوگوں نے قرآن کریم پڑھنا سیکھا نہیں ہے تجویز سے، اسپیڈ نہیں ہے، پڑھنے بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، پڑھا نہیں جاتا، مایوس ہو کر قرآن بند کر کے رکھ دیتے ہیں، جبکہ قرآن کے لیے جتنی محنت اور جدوجہد کریں گے اتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے اگر سیکھا نہیں ہے تو اب بھی سیکھیں۔ تو پہلا کام تو قرآن کریم کی تلاوت کا ایک معمول بنا لیں کہ میں نے 1 پاؤ یا 1 پارہ پڑھنا ہے روزانہ، پابندی سے پڑھنا ہے، اور میں نے اتنے دن میں قرآن ختم کرنا ہے 1 مہینے میں، 25 دن میں، اور پھر اس کے بعد ختم قرآن کی دعا کرنی ہے۔ کیا بہترین، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن کریم کی ختم پر تو دعاؤں کی قبولیت پکی ہے۔ ہم مختلف جگہوں پر ختم قرآن کی دعاؤں میں بھاگتے ہیں کہ آج وہاں ختم ہو رہا ہے، وہاں ختم ہو رہا ہے، آج فلاں بچے کا ختم قرآن ہے۔ جب ہمارا ہر مہینے خود ختم ہوگا تو ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ آج میرا قرآن ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں بیٹھ کے مسجد میں، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ جب ہوگا جب ہمارے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہوگا، نہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ہم میں قرآن کریم کے بارے میں کوتاہی ہے کہ پورے سال میں بھی قرآن ختم نہیں ہوتا۔ یہ ناانصافی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ناانصافی ہے۔ رمضان کی برکت سے تو قرآن کریم بہت سارے لوگ ختم کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے یہ بڑا نازک ہے۔ اس لیے بڑے افسوس ہے اس بارے میں کہ ہم قرآن کے بارے میں بہت ناانصافی کرتے ہیں۔ جب ہمارا معمول بن جائے گا نا کہ ہم نے روزانہ 1 پارہ پڑھنا ہے تو 30 دن میں قرآن ختم ہوگا، ہر 30 دن بعد دعا کریں۔ صحابہ تو ختم قرآن کے موقع پر دعائیں کرتے تھے، بلکہ حضرت عمر کے بارے میں غالب آتا ہے، ختم قرآن کے موقع پر اونٹ ذبح کر کے سب کو کھلاتے تھے، خوشی میں قرآن ختم کیا میں نے، خوش ہوتے تھے، اللہ کا کلام ختم کر لیا میں نے۔ برکت ہے نا اس کی، ہر لفظ میں برکت ہے، تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک قرآن ختم کریں، پھر اس کے بعد دعا کریں، پھر دل جائے گا دوسرا شروع کرو۔ اچھا، اللہ کے کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ لذت اتنی ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی کتاب ایک دفعہ کتاب ہے، میں اس کتاب کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھوں گا نا پھر بور ہو جاؤں گا، بس کوئی اور کتاب شروع کرنی چاہیے، اس کی جگہ میں دوسری کتاب شروع کروں گا۔ لیکن اللہ نے اپنے کلام پاک میں ایسی تاثیر رکھی کہ بار بار پڑھنے سے لذت بڑھتی ہے، لذت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے، اور پڑھوں گا۔ اور ایک قرآن ختم کریں گے نا شوق پیدا ہوگا، اب دوسرا شروع کرتا ہوں، دوسرا ختم کریں گے نا شوق پیدا ہوگا، اب تیسرا شروع ہوگا، پھر شوق پیدا ہوگا کہ اب ہر ہفتے قرآن ختم کروں گا، ہر مہینے قرآن ختم کروں گا، ہر 15 دن میں قرآن ختم کروں گا۔ یہ اگر کسی کو لذت لگ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازیں گے، بہت نوازیں گے، بہت نوازیں گے۔ بہت زیادہ قرآن کریم سے تعلق جوڑنے والوں کے لیے بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ تو اس کا ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہو جائے، اور ایک درود شریف کا ایک حصہ مقرر کر لیں کہ روزانہ 300 مرتبہ سے لے کر 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کی بھی الگ برکتیں ہیں، حدیث میں بہت بہت برکتیں آئی ہیں درود شریف پڑھنے کی، بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے درود شریف کا۔ تو کوشش کرنی چاہیے درود شریف کوئی بھی ہو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ ایک درود شریف بڑا اچھا ہے، اور یہ درود شریف کی کتابوں میں بھی ملا۔ اور اس درود شریف کے بارے میں نے سنا کہ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب جو تبلیغی جماعت کے بڑے تھے، اکابرین میں سے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، انتقال فرما گئے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بڑے معمولات تھے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے معمولات تھے، اور بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مقام دیا تھا، بڑی، یعنی دنیا میں کچھ ایسی شخصیات رہتی ہیں جن کی برکت سے دنیا میں اچھی ہوئی ہے، ان میں سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ بہت ان کے معمولات میں تھا، وہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ درود شریف روزانہ 500 دفعہ جو پڑھے گا وہ کبھی پریشان نہیں رہے گا، اس کا کبھی کوئی کام نہیں رکے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ تو حضرت حاجی صاحب ایک درود شریف بتایا کرتے تھے، پھر بعد میں حضرت کے ساتھ رہنے والے بتاتے تھے،
حضرت مولانا فہیم صاحب دامت برکاتہم جو ریونڈ میں ہوتے ہیں، حضرت حاجی صاحب کے خادم تھے، انہوں نے یہ سب کو بتایا. وہ درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. بس اتنا سا درود شریف ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. یہ درود شریف 500 دفعہ پڑھنے. یہ میں نہیں عرض کر رہا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں فرماتے تھے وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اس کا کبھی کوئی کام نہیں رکے گا. تو 2 کام ہو گئے، تلاوت قرآن، دوسرا درود شریف، اور تیسرا استغفار. گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت فرمایا کہ دنیا اور دین کی حاجتیں پوری کرنے کا واحد بہترین ذریعہ استغفار ہے. دین اور دنیا، آخرت، دنیا کی ضروریات اور حاجتیں پوری کرنے کا بہترین عمل استغفار ہے. استغفار کتنا ہو؟ کم از کم 100 دفعہ. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 دفعہ، 100 دفعہ. اور ہمارے کیونکہ ہم سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں دن بھر، اس لیے ہمیں استغفار بھی زیادہ کرنا چاہیے. ہم سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں تو 300 دفعہ استغفار ہو، اور اگر 500 دفعہ کا عمل ہو جائے تو بہت برکتیں ملیں گی. حدیث میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کرے گا جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. 3 فائدے بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. من لزم الاستغفار، حدیث کا جملہ یہ ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرے گا جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنائیں گے. پھنس جائے گا، مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کو نکال دیں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بڑی بڑی مشکلوں میں پھنس جاتے ہیں. ہر ایک کی مشکل الگ ہے، الگ الگ ہیں، سب کے ساتھ الگ الگ مشکلات ہیں. اور دنیا میں کوئی نہیں جس کے سامنے مشکلات نہ ہو، سب کو مشکلات آتی ہیں. کوئی یہ کہے نا مشکلات نہیں ہیں، غلط بول رہے ہیں. دنیا ہے ہی مشکلات کی، پریشانی کی جگہ. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال بھی سکھائے ہیں. تو پہلا استغفار کا فائدہ حدیث میں بتایا ہے من کل ضیق مخرجا. کسی بھی طرح کی مشکلات میں، بند گلی میں، بندش میں آ گئے ہو، استغفار کی برکت سے اللہ نکالیں گے. ومن کل ہم فرجا، اور غم، دکھ، صدمے جو انسان کو کھا رہے ہیں، اور بلڈ پریشر اور شوگر اور ڈپریشن، یہ سب غم ہیں، یہ غم ہیں، یہ غموں کی بیماریاں ہیں. استغفار کثرت سے کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے بچائیں گے، حدیث ہے. اور تیسرا فائدہ ہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، او کما قال علیہ السلام، کہ روزی کا اللہ وہاں سے بندوبست کریں گے اس کا گمان بھی نہیں ہوئی کہاں سے آ گئی، خواری سے بچائیں گے. آج کل ہر ایک روزی کے معاملے میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. ضرورتیں ہیں، مہنگائی ہے، جتنا بھی کما لو کم ہے. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو میں ایسی نہیں ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہیں. روزی کا معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے بھائی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہے. لیکن استغفار کرنے والا اللہ تعالیٰ روزی وہاں سے دیں گے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. حیران ہو جائے گا کہاں سے آ گئی، اللہ نے کیسا میرے لیے راستہ بنا دیا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا میرا ایسا کام ہو جائے گا، اللہ نے ایسا کام بنا دیا. یہ سب استغفار کی برکت ہے. تو 3 عمل میں نے بتائے اپنے معمولات میں شامل کریں. نمازیں اپنے وقت پر پڑھنی ہیں. کوئی یہ کہے کہ مجھے نماز کی ضرورت نہیں، بس یہ 3 عمل کروں گا تو ان 3 عملوں کا فائدہ نہیں ہوگا. نماز پہلے، نماز پہلے، وہ فرض ہے. تو تلاوت قرآن، درود شریف، استغفار. جب ہماری زندگی میں یہ معمولات ہوں گے نا پھر ہمیں بڑا مزہ آئے گا، زندگی بڑی اچھی گزرے گی اور زندگی میں سکون ہوگا. آج ہر شخص پریشان سے، خوف ہے، گھبراہٹ ہے، دہشت ہے، ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی کس طرح کی پریشانی میں، کوئی کس طرح کی پریشانی میں. ہر ایک کے ساتھ بیٹھو تو مختلف قسم کے ہر ایک کے دکھ اور صدموں کی داستانیں ہیں. اعمال اور معمولات کا سہارا لینے والا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دولت اس کو جو دیتے ہیں، سب سے پہلے دولت وہ سکون ہے. سکون، چین اور سکون یہ پیسوں میں نہیں ملتا. اگر کہیں چین اور سکون بکنے لگ جائے تو آج دنیا لائن لگا کر کھڑی ہو جائے. جس طرح سکون کی گولیاں بکتی ہیں نا،
اور نیند کی گولیوں پہ پابندی لگنے کے باوجود بھی بکتی ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اس گولی میں سکون ہے، لیکن 6 گھنٹے بعد وہ سکون ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر میں دائمی سکون ہے۔ گولی میں انسان کھاتا کیوں ہے گولی؟ یار کچھ تو سکون ملے گا دماغ کو، تو وہ گولی کتنے دن اثر، کتنی دیر، 4 گھنٹے 6 گھنٹے، اور جب وہ گولی مسلسل کھائی جاتی ہے تو وہ اثر کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ دائمی سکون، چین، وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے کلام میں، معمولات میں۔ تو جس قدر ہمارے معمولات پکے ہوں گے اور ہم پابندی سے کریں گے، اس قدر زندگی میں سب سے پہلے اللہ کا تحفہ، اللہ کا انعام جو ہمیں ملے گا وہ سکون ملے گا، چین، سکون، اطمینان۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں قرآن کریم میں، خوب غور سے سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دلوں کو خوب اچھی طرح سن لو، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ کسی اور چیز کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہاں سکون ملے گا، یہاں ذکر میں سکون ہے، ذکر میں چین ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر گزارنے کی کوشش کریں، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے کو بچائیں اور معمولات کرتے رہیں، زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ نہیں تو دنیا بڑی سخت ہے، دنیا کے حالات بڑے سخت ہیں۔ یعنی بعض دفعہ زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان کہتا ہے یہ 70 سال بھی زیادہ ہیں زندگی کے۔ کبھی کبھی ایسے حالات آئے تھے زندگی میں کہ انسان کہتا ہے 70 سال بھی زیادہ ہیں۔ دنیا کے حالات سے، مسائل سے انسان اتنا پریشان آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 70 سال بھی بہت مشکل سے گزریں گے۔ اللہ نے دنیا کو بنایا ایسا ہی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، اللہ نے دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں بنایا ہے، گزرگاہ بنایا ہے۔ اگر اللہ اس کو رہنے کی جگہ بناتے تو اللہ اس میں سکون ڈالتے، چین ڈالتے، زندگی گزارنے کا سامان ڈالتے، مزے ڈالتے۔ اللہ نے کہا نہیں، دائمی چین اور سکون اور اطمینان اور مزہ اور جو ہمیشہ کی زندگی، وہ جنت وہاں ہے، وہاں پہ غم نہیں ہے، یہاں پہ غم ہے، تاکہ انسان کا دل دنیا میں نہ لگے، نہیں تو چیزوں میں دل رکھ کر انسان آخرت کو بھول جائے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی بڑی پریشانیوں والی ہے، مسائل ہیں، ہر ایک کے ساتھ مشکلات ہیں، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غم کھا رہا ہے، ہر ایک ڈرا ہوا ہے، دلی طور پر افسردہ ہے۔ زندگی تو گزارنی ہے، زندگی تو گزارنی ہے، زندگی تو پوری کرنی ہے۔ تو ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگی آسان کر دیں گے اور عافیتوں سے گزر جائے گی زندگی، سلامتی سے گزر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس زندگی کو پوری کر دیں گے اعمال کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ پھر انشاءاللہ ہمیشہ کی کامیابی کی زندگی، اللہ تعالیٰ جنت کی زندگی نصیب فرما دیں گے۔ اور اگر اللہ نہ کرے دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے کہ دنیا میں آئے، اللہ کو ناراض کیا، اس سے قبر بھی خراب ہوئی، اس سے آخرت بھی خراب ہوئی، جنت سے بھی محروم ہو گئے، دنیا میں بھی خوریاں اٹھائیں اور آخرت میں بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو بڑی ناکامی کا سودا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ دنیا کی زندگی ہم نے اس طرح گزارنی ہے کہ ہماری آخرت خراب نہ ہو، بس ہماری آخرت بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی پریشانی اٹھاتے اٹھاتے اللہ کے پاس گئے، فرشتے خوشخبری دیں گے نیک لوگوں کو کہ جتنی پریشانیاں تم نے اٹھانی تھی نا، اٹھا لیں، بس اب یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اذهب عنا الحزن، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو پہلا لفظ ہوگا ان کی زبان پر، الحمدللہ الذی اذهب عنا، اللہ آپ کا شکر ہے کہ وہ جو غم تھے نا دنیا کے، اس سے آپ نے بچا لیے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ دنیا میں ہم غموں میں پریشان رہتے تھے، اللہ آپ نے بچا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر